ایران کے صدر ابراہیم رئیسی آج پاکستان پہنچے ہیں، 3 روزہ دورہ ہے، سرکاری دورہ ہے، اور یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے مختلف ڈائمنشن سے اگر آپ اس کو دیکھیے، اور خاص طور پہ چونکہ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ اسرائیل اور ایران میں کشیدگی بہت بڑھی ہوئی ہے۔ 1 اپریل کو جیسے آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کا جو دمشق میں سفارت خانہ ہے اس پہ حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے 12-13 دنوں کے بعد اسٹرائک کیا اسرائیل کے اندر۔ پہلی دفعہ یہ ہوا، پہلے تو پراکسیز استعمال ہوتی تھیں لیکن اب ایران نے براہ راست اسرائیل کے اندر جا کر اسٹرائکس کیں، اور اس میں نشانہ بھی بنایا خاص طور پہ جو رومان اور نیوتم ایئر بیسز ہیں، اور پھر جو انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز تھا ایئر فورس کا تل ابیب میں، اس کو بھی ٹارگٹ کیا۔ اور چونکہ یہ نیوتم اور رومان جو ہے یہ ڈمونا جو اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹی ہے اس کے بہت قریب ہیں، تو یہ ایران نے میسج بھی دیا کہ اگر سچویشن بہت اسکلیٹ ہوئی تو ہم آپ کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اسرائیل نے جو 3-4 ڈرونز بھجوائے وہ اصفہان میں آئے، اور اصفہان یاد رہے کہ اصفہان میں ایران کی ایک بڑی امپورٹنٹ نتانز انرچمنٹ یورینیم انرچمنٹ فیسلٹی ہے، تو اسرائیل نے بھی ایران کو ایک لحاظ سے میسج دیا کہ ہم بھی آپ کی نیوکلیئر فیسلٹی کو تباہ کر سکتے ہیں، نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ بائی لیٹرل معاملات کیا ہیں۔ اس وقت جنوری میں پاکستان اور ایران کے درمیان ہی بڑی کشیدگی پیدا ہوئی، اور جب ایران نے ہمارے ملک کے اندر آ کر بلوچستان میں بقول ان کے کچھ ٹیررسٹ تھے جیش العدل جو اس کو ٹارگٹ کیا، پھر پاکستان نے بھی جوابی کارروائی کی، ہم نے بھی حساب برابر کر دیا۔ ٹینشن کافی تھی لیکن آئی ایم گلیڈ کہ دونوں ممالک نے بردباری کا ثبوت دیا اور یہ ٹینشن ختم ہوئی، اور ابراہیم رئیسی 2 طرفہ جو ہے بائی لیٹرل وزٹ پہ آ رہے ہیں۔ جب اسرائیل اور ایران کے درمیان ٹینشن بڑھ رہی تھی تو کچھ خبریں آ رہی تھیں، اس وقت میرے اپنے سورسز بھی بتا رہے تھے کہ شاید یہ وزٹ پوسٹ پون ہو جائے، کیونکہ اس پہ تو کام بڑے عرصے سے ہو رہا تھا، لیکن آئی ایم گلیڈ کہ ناؤ اٹس ٹیکنگ پلیس۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیے گو کہ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد پاکستان اور ایران کے تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن تقریباً تمام ہی صدور پاکستان وزٹ کرتے رہے ہیں۔ ماضی قریب میں اگر آپ دیکھیے تو محمد خاتمی بھی تشریف لائے، اس کے بعد محمود احمدی نژاد تو شاید 2 دفعہ پاکستان انہوں نے وزٹ کیا، اس کے بعد حسن روحانی صاحب بھی آئے، اور پھر ابھی ابراہیم رئیسی صاحب۔ حسن روحانی صاحب کا جب وزٹ ہوا تو اس وقت ہم نے جو کمانڈر کلبھوشن جادیو ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا تھا، تو ان کی ملاقات اس وقت کے جو ہمارے آرمی چیف تھے راحیل شریف صاحب ان سے بھی ہوئی، تو انہوں نے ذکر کیا کہ جی ایران میں تو پاکستان کے خلاف یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سارا پبلک ڈومین میں بات ہو گئی، ایک پریس ریلیز ایشو ہوا جس سے ٹینشن بہت بڑھی پاکستان اور ایران کے درمیان، اور ابھی بھی ایران کے کچھ تحفظات ہیں پاکستان کو لے کر کہ جی ہم شاید یہاں امریکہ کو اور MI6 وغیرہ کو یہاں پہ ہم نے ایک لحاظ سے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جیش العدل جو ہے پہلے جندلہ ہوا کرتی تھی ایک آرگنائزیشن، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو جندلہ کے جو بہت سے لیڈرز تھے ان کو بڑی مدد کی ایران کی، ان کو اریسٹ کرنے میں، تو ہماری قطعاً کوئی خواہش نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کا جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، ہمارے تو مفادات کنورج کرتے ہیں، ہمارے لیے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارے لیے اس چیز میں کوئی ہمارے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ ہم ایران کو ان نیسیسریلی ڈیسٹیبلائز کریں گے، اگر سستان بلوچستان ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے تو ہمارا بھی تو پرابلم ہے بلوچستان میں، کسی چھوٹا موٹا ہی صحیح لیکن بہرحال پرابلم تو موجود ہے، تو ہمارا تو یہی ہمیشہ رہا ہے کہ ہم ایران ساتھ پورا تعاون کریں، اور جہاں کہیں بھی ہمیں انٹیلیجنس ہمیں میسر آتی ہے ہم ایران کے ساتھ فوری طور پہ شیئر کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایران کو کچھ تحفظات ہیں۔ اس کے بعد کوئی اکنامکلی IP جو ایران پاکستان پائپ لائن گیس پائپ لائن ہے، پاکستان کو اس پہ اپنے طور پہ کام تو کر رہا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا کیئرفل ہیں کہ کہیں جو کاٹسا ہے
کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، جو امریکہ کی یک طرفہ سینکشنز ہیں وہ کہیں امریکہ انووک نہ کر دے اور ہمارے لیے کوئی مزید پرابلمس کریٹ نہ ہو جائیں. لیکن ایران بضد ہے کہ آپ اپنے حصہ کا کام کیجیے، ہمارا ایگریمنٹ ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ ابھی جو ایران کے صدر کا وزٹ ہے اس میں اس پہ کیا بات چیت ہوتی ہے اور پاکستان کس حد تک آگے چلتا ہے، کیونکہ ابھی IMF کا پروگرام بھی ہمارا چل رہا ہے. اس کے علاوہ آبویسلی امریکہ اس کو اس وجہ سے بڑے غور سے دیکھ رہا ہوگا. امریکہ نے ہمیں ایک سگنل بھی دے دیا، ابھی کل پرسوں ہی امریکہ نے تین چائنیز اور ایک بیلاروسی جو کمپنیز ہیں ان پہ سینکشنز لگائی ہیں، یہ کہہ کر کے جی پاکستان کو یہ میزائل ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اس وقت دورے سے پہلے امریکہ نے ایسا کیا تو یہ بھی ایک میسیجنگ تھی کہ آپ احتیاط کریں. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ترجمان ہیں اور باقی بھی جو لیڈرز ہیں وہ برملا یہ کہتے رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہم کسی طور بھی یہ جو ہے پاکستان کے جو تعلقات ہیں اور خاص طور پہ جو گیس پائپ لائن ہے اس کو ہم ایزی نہیں لیں گے، بلکہ ہم سینکشنز انووک کریں گے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا مزید آگے بات چیت بڑھتی ہے. اس میں بھی سعودی عرب اور ایران کو بھی لے کر ہمارے تعلقات میں ایک لحاظ سے ٹینشن رہی ہے، اور ہم نے کوشش تو یہی کی ہے کہ ہم ایک کوئی پوزیشن ایسی نہ لیں جس سے ایران ناراض ہو یا سعودی عرب ناراض ہو. لیکن اب ہم نے شاید یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ ہم پبلک جو پوسٹرنگ ہے اس میں اننیسیسریلی چیزیں نہیں کریں گے. ہمارے آبویسلی اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو ہمارے تعلقات جو ہیں سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پہ اکنامک تعلقات کی جہاں تک بات ہے اور جہاں ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے وہ گلف کنٹریز سے زیادہ ہمارے تعلقات اس میں زیادہ سبسٹینس ہے. چاہے وہ ہمارے وہاں پہ کام کرنے ہماری لیبر فورس ہو، ریمیٹنسز کا آنا ہو، یا پھر انویسٹمنٹ جو بھی حال ہی میں سعودی فارن منسٹر بھی آئے ہوئے. تو پاکستان ایک لحاظ سے بڑا ریلیونٹ بھی بن گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان ریلیونٹ ہو گیا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی لوکیشن دی ہوئی ہے، ایسے ہمارے ریسورسز ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ریلیونٹ نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی جو اندرونی ہمارے معاملات ہیں سیاسی ان پہ ہم صحیح طور پہ ان پہ قابو نہیں پا سکے. اسی طرح بھارت بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا کہ بھارت کی کوشش تو یہ ہے کہ چاہ بہار پہ وہ کام کرے، لیکن ایران کو اب تھوڑے بہت شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں بھارت کے معاملے میں. اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ چونکہ بھارت کا جو ٹلٹ ہے وہ امریکہ کی جانب زیادہ ہے. امریکہ ایران ٹینشن جو بڑھے گی تو آبویسلی بھارت کے لیے مشکل ہو جائے گا ہاؤ ٹو مینیج دیس ریلیشنز. اسی طرح رشیا، اور پھر چونکہ رشیا یوکرین اور ایران ڈرونز ہی پرووائڈ کر رہا ہے رشیا کو، تو رشیا ایک لحاظ سے اس بلاک کا حصہ ہے جو چائنا رشیا، اگر آپ بلاک کا نام دیتے ہیں اس کو، حالانکہ چین اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. لیکن یہ جو ممالک ہیں رشیا، چائنا اور ایران، یہ اب کھل کر آبویسلی ویسٹ کے خلاف ہیں. چائنا ابھی بھی تھوڑا محتاط اس کا رویہ ہے، لیکن رشیا اور ایران تو خاص طور پہ بڑے کھل کے اب بات کرتے ہیں. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اس سے پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور کچھ ایسے اپنے تعلقات کو اس طرح رکھیں کہ جہاں سعودی عرب سے ہمارے تعلقات بڑھیں، وہاں اگر ایران کے ساتھ بھی کچھ ہمارے تعلقات میں کشیدگی کم ہوتی ہے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اور اس میں اگر گو کے اسمگلنگ بھی بہت ہو رہی ہے، انفارمل جو ٹریڈ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، لیکن اس کو فارملائز کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کس طرح اپنے کارڈز کھیلتا ہے. اور مشکل نہیں ہے، سچی بات تو یہ ہے بڑھیا. اس کو اگر طریقے کے ساتھ ہم اپنے وائز طریقے کے ساتھ ان معاملات کو آگے لے کر چلیں تو ہم بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو لیٹس ہوپ. اور پھر چونکہ ایران برکس کا بھی ممبر ہے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی ممبر ہے، پاکستان نے برکس کے لیے اپلائی بھی کر رکھا ہے، تو ایران کین پلے این امپورٹنٹ رول along with سعودی عربیہ. اب سعودی عربیہ بھی آ گیا اور اکتوبر میں روس میں سمٹ ہونے جا رہی ہے. اس وقت رشیا پریزیڈنٹ ہے برکس کا. تو دیکھتے یہ ہیں کہ کس طرح
پاکستان ایران آگے بڑھتے ہیں، اور پھر ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ محمد بن سلمان بھی شاید پاکستان کا دورہ کریں، اس سے پہلے شاید وزیر اعظم شہباز شریف جائیں سعودی عربیہ. تو حالات ہمارے لیے اچھے ہیں، اگر ہم تھوڑا بہت حکمت اور دانش کا مظاہرہ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنے جو ہمارے فارن پالیسی کو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کرے. کیونکہ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ جیو اسٹریٹجک اور جیو پالیٹکس جیو اکنامکس ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ان کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. جو لوگ صرف جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. سفارتکاری یا انٹرنیشنل ریلیشن اس طرح نہیں چلتے. تو بہرحال یہ ہے، جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوگی تو انشاءاللہ دوبارہ اس پہ کامنٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.